رحیم السلام علیکم ناظرین، آپ کو کہیں گے خوش آمدید کیپٹل ون ٹی وی سے۔ میں ہوں عالیہ کیسر۔ بات کریں گے ہم ویمنس ڈے کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ہونے والے عورت مارچ کے حوالے سے، جسے آزادی مارچ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت دنیا بھر میں دو طرح کے مختلف نظریات کام کریں۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عورتوں کی آزادی کے لیے، عورتوں کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے اور ہر بڑے فورم میں ان کو حصہ بنانے کے لیے اقدامات لیے جانے ضروری ہیں اور لیے جا بھی رہے ہیں۔ دوسری طرف خواتین، جو کہ جیسے کہ اگر ہم عورت مارچ کی بات کرتے چلیں، میں شمولیت اختیار کرنے والی خواتین کا ماننا یہ ہے کہ خواتین کو نہ تو برابری کے رائٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں اور نہ ہی ان کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے چلیں تو برابری کے رائٹ کی جو بات ہے اس پر بہت طرح کی ڈیبیٹس آتی ہیں۔ اسلام کے حوالے دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ عورت کو ایک بہت اہم خاص مقام جو ہے وہ اسلام نے بہت 100 سال پہلے جو ہے وہ دے دیا تھا۔ اور دوسری طرف اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً مغربی ممالک یا مغربی معاشروں کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ در حقیقت عورتوں کو کچھ 100 سال پہلے ہی کی بات ہے کہ جو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق ہے 100 سال سے بھی کم کی بات ہے ان کو نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اوورآل اگر ہم جن ترقی یافتہ معاشروں کا تذکرہ کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، ان کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو یقیناً اس وقت دنیا بھر میں جو ہے وہ کئی طرح کے اقدامات لیے جا رہے ہیں اور مختلف حوالوں سے عورتوں کو مضبوط کرنے پر بات کی جا رہی ہے۔ آج 8 مارچ کے حوالے سے سب سے پہلے تو دنیا بھر میں وہ تمام خواتین جو کہ اپنا کردار ادا کریں اور وہ تمام مرد جو ان خواتین کو مضبوط تر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اپنے اس پلیٹ فارم سے ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں گے، کیونکہ یقیناً جب ہم 8 مارچ کا ذکر کرتے ہیں تو 8 مارچ عورتوں کے دن کے حوالے سے جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح کے کئی جو سلوگنز ہیں وہ ہمیں سننے کو ملتے ہیں جن میں تصویر وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ جو ہے وہ عمومی طور پہ بات کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ مکمل نہ ہوتی، ادھوری رہتی اگر خواتین اس میں نہ ہوتی، یا شاید دنیا کا وجود جو ہے وہ دکھائی نہ پڑتا۔ اسی طرح سے جب بات یہ کی جاتی ہے کہ مردوں کا معاشرہ ہے یا خواتین کا معاشرہ ہے تو اس میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ خواتین کے ساتھ نکلنے سے، شانہ بشانہ چلنے سے ہی معاشرہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتا ہے، بصورت دیگر بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اگر ڈاکٹرز نہ ہوں خواتین تو آپ سوچیں کہ خواتین پیشنٹ کی بہت سی پیچیدگیاں کون دیکھے گا۔ اسی طریقے سے اگر وکالت کے شعبے میں ہمیں خواتین نہ دکھیں، کسی ایک عام شعبے میں بھی اگر خاتون کام کرتی ہوئی نہ دکھے تو خواتین کو بہت سے مسائل جو ہیں درپیش ہیں، چاہے وہ معلمہ ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ قاری ہو، چاہے وہ دیگر جو ہمارے ماڈرن سائنسز کے جو شعبہ جات ہیں ان کی بات کرتے چلیں، اس میں کام کرنے والی خواتین ہوں۔ حال ہی میں اگر ہم بات کریں تو ایک بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا، جنہوں نے دنیا میں جو ہے وہ مختلف ممالک کو نہ صرف مادی بلکہ پاکستان کا نام جو ہے وہ فخر سے بلند کیا۔ تو کئی بڑے پیمانے پر خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں، جن کے کردار کو اگر دیکھا جائے تو بڑا سراہنے کو دل چاہتا ہے۔ چونکہ یہ ایک انٹرنیشنل دن ہے، یعنی کہ بین الاقوامی سطح پر منایا جاتا ہے خواتین کا دن 8 مارچ کو، اور ہر سال اس دن کی ایک مخصوص تھیم ہوتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں ان کو بھی اور معاشرے کو یہ آگاہی دی جا سکے کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کو حل کیا جانا بہت ضروری ہے۔ اس سال کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو اس سال کا جو تھیم ہے وہ تھوڑا ہمیں بڑا ڈیفرنٹ سا تھیم لگتا ہے، اور اس تھیم کو رکھنے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ حال ہی میں پیش آنے والے واقعات بھی ہیں اور شاہد بدلتا ہوا زمانہ بھی ہے۔ اس وجہ سے بھی یہ واقعات جو ہے، یہ جو نام ہے یا تھیم ہے جو اس کو دیا گیا ہے۔ اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو 2021 کی تھیم ہے چوز ٹو چیلنج، یعنی رائٹ چوز ٹو چیلنج۔ اگر آپ کے پاس رائٹ آف چوز ٹو چیلنج ہے تو پھر آپ نہ صرف دنیا کو چیلنج کر سکتے ہیں بلکہ آپ کے اندر کی جو یونیکنس ہے خواتین کے اندر اس کو سامنے لا سکتے ہیں۔ ایک طرف تو خواتین کو کئی طریقے سے مشکلات میں ڈالا جاتا ہے، اگر ہم بات کرتے چلیں جو کہ ایک حقیقت بھی ہے۔ پاکستان سمیت کئی ایسے ممالک ہیں ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کی بھی بات کرتے چلیں تو خواتین اگر 10 منٹ کے لیے سڑک پر نکل جائیں تو ان کو گھورنے سے لے کر، ان پر جملے کسنے سے لے کر، ان کو چٹکی بھرنے سے لے کر، ان پر کئی طرح کی نگاہ رکھنے سے لے کر اور کئی طرح کے ریمارکس جو ہیں ان پر پاس کرنے سے لے کر ہمیں کئی اس طرح کی چیزیں دن بھر دیکھنے کو ملتی ہیں جس کی شاید اب خواتین بھی امیون ہوتی جا رہی ہیں اور معاشرہ بھی۔ لیکن یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہیراسمنٹ میں آتی ہیں، جو خواتین کے حقوق کے خلاف ہے، جو خواتین کا جو بنیادی شہریت کا حق ہے پاکستان کا اس کے خلاف۔ انسانی حقوق تو ہم بعد میں رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد خاتون جو مساوی حقوق کی بات کرتی ہے اس کے حوالے سے بھی۔ تو رائٹ ٹو چیلنج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کئی طرح کی ہم بات کر سکتے ہیں کہ جہاں پر ڈسکرمنیشن جو ہے وہ خواتین کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ تنخواہوں کے معاملات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ
اگر ہم کسی بھی جگہ پر پیرلل جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی بات کرتے چلیں تو چوز کرنے کے معاملے میں شاید ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے کئی طرح کی ہرڈلز ہیں جن کو فیس کرتے ہوئے خواتین کو آگے بڑھنا پڑتا ہے. شاید مرد حضرات کو معاشرے میں اس طرح کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ اگر ہم آخر میں ایونچولی بات کرتے چلیں تو مردوں کا معاشرہ ہے. آج کے دن کی بات کریں تو عورت مارچ، چونکہ پاکستان میں جو ہے وہ عورت مارچ یا آزادی مارچ جسے کہا جاتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے 8 مارچ کو، اور ایک بڑی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں جو خواتین کا جو بنیادی حق ہے اس پر بات کرتی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ مساوی حقوق جو ہیں وہ خواتین کو ملنے چاہیے، بلکہ اس کا ایک بڑا اسٹرانگ سلوگن بھی رہا کہ نہ کم ہو نہ حاوی ہو، عورت کا حق مساوی ہو. لیکن حق تو اس کو باقاعدہ طور پر دے دیا گیا ہے، بلکہ اگر میں قرآن کی روح سے بات کرتی چلوں، گو کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، تو عورت کو جو حق دیا گیا ہے یا عورت کے حقوق جو ہیں وہ سورہ نساء کے ساتھ ہی مکمل بھی ہوتے ہیں. اس میں پائی جانے والی جتنی بھی قسم کی کہہ سکتے ہیں کہ غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں اور سوالات کے جواب بھی مل جاتے ہیں. اور اگر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی ہم قرآن کی روح سے ہی بات کرتے چلیں، تو خواتین کو معاشرے میں ایک بڑا اسٹرانگ مقام دیا گیا ہے، ایک بڑا اونچا مقام دیا گیا ہے جس کا مقابلہ مرد نہیں کر سکتے. ہم پیرلل تو چل سکتے ہیں، ہم مختلف چیزوں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن بہت جگہوں پر مساوی حق مانگنا جو ہے وہ ایک عجیب سی بات اس لیے لگتی ہے کہ کئی جگہوں پر خواتین کو شاید اس سے زیادہ کا حق ضرورت ہوتا ہے اور کئی جگہوں پر شاید ان کو اس سے کم کا حق ضرورت ہوتا ہے. جہاں تک ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کچھ رولز جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، وہ معاشرے کے ڈیوائیڈ کیے ہوئے رولز ہیں، لیکن جو رولز اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیے ہیں قرآن کی روشنی میں ہمیں پتہ ہے، سنت رسول کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اس کو فالو ضرور کرنا چاہیے. آج کے دن کی بات کرتے چلیں جی، تو عورت مارچ جو ہے وہ اسلام آباد جو نیشنل پریس کلب ہے اسلام آباد وہاں سے شروع ہوا. یہ ریلی جو ہے یہ F6 سے ہوتی ہوئی پہنچی ہے ڈی چوک، اور ڈی چوک میں وہاں پر باقاعدہ خواتین نے رقص بھی کیا اپنی آزادی مانگنے کے لیے. کئی طرح کے جو ہے اس کے اوپر تبصرے بھی کیے گئے، اور اس وقت لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ وہ خواتین ہیں کہ جو گھروں میں اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھانا چاہتی، اس وجہ سے یہ باہر نکل کے عورت مارچ کے نام پر خواتین کو بدنام کر رہی ہیں. یہاں پر بھی دو طرح کے جو دھڑے ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ایک بڑی تقسیم ہے، ایک طرف ایک بڑی تعداد میں خواتین ہیں جو کہ عورت مارچ آرگنائز بھی کرتی ہیں اور عورت مارچ کے حق میں باہر بھی نکلتی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہمیں حق دیا جائے چوز کرنے کا کہ ہم شادی کہاں کرنا چاہتے ہیں، چوز کرنے کا کہ ہمارے بچے کتنے ہونے چاہیے یا کس عمر میں ہونے چاہیے، چوز کرنے کا کہ ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی ہے. اس سے یہ مراد ہے. لیکن دوسری طرف وہ بھی ایک دھڑا موجود ہے جو یہ مانتا ہے کہ جب میں ایک خاتون ہوں تو میری جو نسبت ہے، جو میرا حق ہے مجھ پر، وہ میرے والدین کا بھی اتنا ہی ہے، میرے گھر میں موجود جو بہن بھائی ہیں ان کا بھی اتنا ہی ہے، پھر میرے شوہر کا مجھ پہ اتنا ہی حق ہے، اور اس کی تابعداری اور اس کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے. تو ایک بڑا جو مباحثہ ہے اس حوالے سے مختلف ڈیبیٹس جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں کئی طرح کے شوز پر. یہ تو بحث بہرحال ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ کون سے دھڑے کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جیسے کہ ہم نے کہا کہ طرز حیات بڑا واضح کر دیا گیا ہے عورت مارچ کے حوالے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کے حقوق اور زندگی کے حوالے سے بھی. 8 مارچ خواتین کا دن ہے. دنیا کی ان تمام خواتین کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو اپنے اپنے رول میں اس وقت دنیا میں بہترین کردار نبھا رہی ہیں، چاہے وہ گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، کئی طرح کی تانے سنتی ہوئی بہویں بھی، اور کئی طرح کے لاڈ سمیٹتی ہوئی بیٹیاں بھی جنہیں آگے جا کر اپنی زندگی کو چلانا ہے، وہ ساسیں بھی جن کو کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ مائیں بھی جو کہ اپنی زندگی میں کئی مشکلات دیکھنے کے بعد یہ چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹیاں یہ مشکلات نہ دیکھیں. وہ تمام عورتیں جو اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں جینونلی، اور وہ عورتیں جو ان کے حقوق کی جینونلی جنگ لڑ رہی ہیں، ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن وہ خواتین بھی ہم اسے انکار نہیں کر سکتے معاشرے میں انفارچونیٹلی موجود ہیں جو کہ اس طرح کی آزادی مارچ کا فائدہ اٹھا کے معاشرے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان لوگوں کو، ان کالی بھیڑوں کو پہچان کر الگ کرنا، اور خواتین کو اپنی سوچ سمجھ سے یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہمیں اپنی زندگی کا حق دیا گیا ہے، لیکن ہمیں اپنی رسپیکٹ خود کرنی ہوگی. جب تک ہم اپنی عزت خود نہیں کریں گے، کوئی دوسرا شخص ہماری عزت نہیں کر سکتا. اگر آپ کو چوز ٹو چیلنج 2021 کا تھیم دیا گیا ہے تو اس ہر زیادتی کو چیلنج کیجئے جو آپ کو دباتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر اس زیادتی کو دبائیے جو آپ کی جانب سے شاید آپ کی فیملی کے ساتھ کی جا رہی ہو یا پھر آپ کے شریک حیات سے. بس یہ ایک پیغام کیپٹل ون ٹی وی سے ہم نے آپ کو دیا. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے یا آپ اس پر تنقید کرنا چاہیں تو اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے. اجازت دیجیے، اعلان کے بعد.